آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے. اتنی بڑی فضیلت. ایک اور مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے حسن و حسین سے تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے کی اس نے گویا اللہ سے کی. ایسی ہی کوئی حدیث. تو اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود بھی تھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اللہ کے ہاں بھی یہ ایک مظلومانہ شہادت تھی اور ایک دردناک واقعہ تھا. لیکن اس واقعے کو لے کر علماء فرماتے ہیں کہ غلط طرف جانا یہ بھی ایک درست نہیں ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محرم کا یہ مہینہ اس مبارک مہینے کے ساتھ بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں. ان میں سے تو سب سے پہلا جو یکم محرم الحرام کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جو ایک مظلومانہ انداز سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مظلومانہ شہادتیں. اسی میں سے ایک شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. 10 محرم الحرام کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول جن کو کہا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے کربلا کے میدان کے اندر. اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ بہت عظیم واقعہ اور بہت ہی مظلومانہ شہادت تھی حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. اس میں جو کردار تھا، جو برا کردار جس کو کہا جاتا ہے، وہ 2 چیزیں. ایک تو کوفیوں کا کردار اور دوسرے نمبر پر ابن زیاد کا کردار، جو اس پورے واقعے کا ایک بنیاد ہے. کوفیوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط بھیجے کچھ.
ان خطوط کے اندر بارہا یہ لکھا ہوتا تھا کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور آپ کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین بہت زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے یہاں، لہذا آپ یہاں پر آئیں، آپ کے والد گرامی کے مریدین محبت کرنے والے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے، اور اس کے بعد ہم سب آپ کے ساتھ مل کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ بھی لیں۔ اور صرف اتنا نہیں، آپ جب یہاں تشریف لائیں گے، آپ کی تشریف آوری کے بعد ہم آپ کو اسلامی سلطنت کا سربراہ بھی بنائیں گے۔ بار بار یہ خطوط کے اندر یہی چیز دہرائی جاتی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط پہنچے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 12,000 خطوط حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفیوں نے بھیجے، اور اس میں یہی تذکرہ بار بار ہوتا کہ حضرت آپ تشریف لائیں، آپ کے مریدین، آپ کے والد کے مریدین یہاں پر کافی ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ بھی لیں گے، اور آپ کو ہم اسلامی سلطنت کا سربراہ بھی بنائیں گے۔ بار بار اسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اپنے جانثار مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجیں گے، وہاں کے حالات وغیرہ دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد پھر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھیں گے کہ حضرت امن ہے اور لہذا آپ تشریف لیں۔ لیکن اللہ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ تقدیر تدبیر پر غالب آ گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو ان کے 2 چھوٹے صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب جو ہی کوفہ کے اندر داخل ہوئے تو کوفیوں نے بھرپور انداز میں ان کا استقبال کیا، نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگائے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نعرے لگائے، اور اچھے انداز میں ان کا استقبال کیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ حضرت یہاں پر امن و امان کی صورت ہے، لہذا آپ تشریف لے آئیں۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا، اس کے بعد جو ہے جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا ہوتا گیا اور لوگ جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے نعرے لگاتے رہے، اور جب چرچا ہوا تو اس کے بعد وہاں کا جو گورنر تھا ابن زیاد، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ یہ تو سارے جو ہے وہ مسلم بن عقیل کے ارد گرد آ گئے ہیں اور اس کے ماتحت ہونے لگے ہیں، تو اس نے ایک چال چلی کہ وہ آیا اور سارے لوگوں کو جمع کیا کوفیوں کو، اور صرف ایک بیان کیا ان کے درمیان، اور بہت سخت بیان کیا۔ اس بیان کے بعد کوفیوں نے اپنے ارادے تبدیل کر دیے اور اپنی آنکھیں پھیر لی۔ اب وہی کوفی جو مسلم بن عقیل کے نام کے نعرے لگا رہے تھے، مسلم بن عقیل کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا، وہی کوفی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ کوفی میرے قابو آ گئے ہیں تو اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اب مسلم بن عقیل کو شہید کر دو، قتل کر دو۔ اب وہی کوفی جنہوں نے استقبال کے وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مقام دیا، نعرے لگائے، ان کی تعریفات بیان کی، ان کو ہار بنائے، اب وہی کوفی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے درد کس طرح ان کو شہید کیا جائے۔ وہیں پر ایک محب رسول، محب اہل بیت، ایک صحابی رسول جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی اور پوری کوشش کی کہ کسی طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کر سکے یہ کوفی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ ان کی شہادت ہو، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کوفیوں نے شہید کر دیا۔ اب
جب خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا حضرت مسلم بن عقیل کا کہ یہاں پر امن و امان ہے لہذا آپ تشریف لے آئیے کوفہ، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا جانے کا، اپنے گھر والوں کو لیا اور کچھ جانثاروں کو ساتھ لیا اور فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے کوفہ۔ تو اس میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ حضرت وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو لہٰذا آپ نہ جائیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ فیصلہ کر لیا ہے تو لہٰذا میں نے اب جانا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راستے نہیں تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضرت حسین بڑے غمگین ہوئے، اتنی مظلومانہ شہادت کہ ہم نے اپنے جانثار کو کس کام کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے دردانہ انداز میں ہمارے جانثار کو شہید کر دیا۔ بہرحال علماء فرماتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان اور اپنے جانثاروں کے ساتھ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہاں پر ابن زیاد کی فوجیں آگے کھڑی ہیں، انہوں نے راستہ روکا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط سامنے رکھے کہ بھئی میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ میں کسی جنگ کے ارادے سے جنگ کی نیت سے آیا ہوں، بلکہ یہ وہی خطوط ہیں جو آپ لوگوں نے لکھ کر میرے پاس بھیجے، تو آپ اس کی خلاف ورزی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین باتوں ان کے سامنے رکھی۔ ایک تو یہ کہ مجھے واپس جانے دو، دوسرا یہ کہ مجھے ڈائریکٹ ابن زیاد سے بات کرنے دو جو تمہارا گورنر ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج۔ لیکن ان ظالموں نے ایک بات بھی نہ مانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کی شہادت کے در پہ ہو گئے کہ کسی طرح ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں، اور ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان کربلا کے میدان کے اندر خون سے نہا گیا، اور ہمیں ایک پیغام دے گئے، اور وہ پیغام کیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میرا گھر بار اللہ کے لیے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے ابھی چلنے کے قابل نہیں، ان کو آپ کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو یہ ایک مظلومانہ شہادت تھی اور ایک دردناک واقعہ جو کربلا کے میدان کے اندر پیش آیا۔ تو اس سے پہلے آپ سے میں نے عرض کی کہ اس محرم کے مہینے کے اندر بہت سارے واقعات جڑے ہیں، کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے شہادت ہوئی، اور اس وقت بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے شہادت سے قبل جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت مانگی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے دو، سجدہ ریز ہونے دو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ کی ذات کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے۔ کہ نواسہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے، اتنی بڑی فضیلت۔ ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے حسن و حسین سے تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے کی اس نے گویا اللہ سے کی، ایسی ہی کوئی حدیث ہے۔ تو اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود بھی تھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اللہ کے ہاں بھی یہ ایک مظلومانہ شہادت تھی اور ایک دردناک واقعہ تھا۔ لیکن اس واقعے کو لے کر علماء فرماتے ہیں کہ غلط طرف جانا یہ بھی ایک درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شہادت کا ہونا، کسی کا مر جانا، اس دنیا سے انتقال کرنا انسان کے لیے جو ہے وہ بڑا غمناک ہوتا ہے اور دردناک بھی ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم
غلط چیزوں کی طرف جائیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ اس کے ساتھ جڑا ہے، اور یہ بات حضرات فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہم رکھتے ہیں یا جو 10 محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے جو ہے اس 10 محرم کو فضیلت حاصل ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں اور یہ شروع ہی سے چلتے آ رہے ہیں قبل اسلام سے پہلے بھی، کہ 4 مہینے ایسے تھے کہ جو جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اشہر الحرم، اور وہ تھے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو یہ اشہر الحرم کے اندر یہ 4 مہینے پہلے سے ہی شامل ہیں، تو لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس 10 محرم کو فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو فضیلت اس 10 محرم کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس محرم کے مہینے میں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ان کی شہادت محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ تو لہذا اس محرم کے مہینے میں روزے رکھنا، اس کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت بیان کی کہ جو شخص جو ہے وہ محرم کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے، خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ، تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت کے روزے ہیں، فضیلت والا مہینہ ہے جس میں روزے رکھنا جو ہے وہ باعث فضیلت ہے، وہ محرم کا مہینہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ روزے رکھیں نفلی۔ تو پھر اس مہینے کے اندر جو مزید فضیلت آ جاتی ہے تو وہ یوم عاشورہ کی 10 محرم الحرام کے روزے کی آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل یہودی جو تھے تو وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیوں رکھتے ہو 10 محرم کا روزہ؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن جو ہے وہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تو ہم ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ آپ بھی روزہ رکھیں، لیکن یہ ہے کہ مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا پہلو رکھا کہ آپ 10 یا 11، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، یعنی 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ لگا لیں یا پھر 11واں دن جو ہے 11 محرم الحرام اس کا روزہ رکھ لیں، تاکہ مشابہت جو ہے وہ ہماری یہودیوں کے ساتھ نہ آئے۔ تو اب یہاں سے ہم اندازہ لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کے کاموں کے اندر بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت کرنا انتہائی ناپسند تھا۔ اب روزہ رکھنا کوئی برا عمل نہیں ہے، ایک نیک عمل ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں ہم، اور کسی بری نیت سے بھی نہیں رکھ رہے۔ یہودی کس نیت سے رکھتے تھے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فرعون سے نجات ملی تھی، تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے کہ ہمیں فرمایا کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ آئے، تو مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 ایک روزہ اضافی عاشورہ کے دن کے ساتھ ملائیں تاکہ ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ نیکی کے کام تو دور، برائی کے کاموں میں ہم ان کی مشابہت کر رہے ہوتے کہ داڑھی سنت رسول ہے، اس مبارک سنت کو ہم کاٹ کر جو ہے وہ نالیوں میں بہا دیتے ہیں، یا کسی جو ہے وہ نائی کی دکان کی جو ہے وہ ایک طرح کی زینت بن جاتی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اس میں جو ہے وہ اپنے مشابہت جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ نہ کریں۔ کہ داڑھی جو ہے وہ سنت رسول ہے تو ہم داڑھی کو رکھیں تاکہ جو ہے وہ سنت رسول پر عمل ہو۔ ہم نے آج اپنے بالوں کا اسٹائل جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت کہ بھئی ہمارا جو ہے وہ بالوں کا اسٹائل فلاں فٹ بالر کی طرح ہونا چاہیے، فلاں کرکٹر کی طرح جو ہے وہ ہمارے بال ہونے چاہیے، ہماری مونچھیں جو ہے وہ فلاں کرکٹر کی طرح ہونی چاہیے، فٹ بالر کی طرح ہونی چاہیے، کلین شیپ جو ہے وہ ہماری فلاں جو ہے وہ ایکٹر کی طرح ہونی چاہیے۔ تو اس چیز کو ہم نے جو ہے وہ فرنٹ پہ رکھ لیا کہ ہم یہودیوں کی مشابہت کرنے کے پیچھے پڑ گئے،
آپ سے میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ نیکی کے کاموں کے اندر بھی یہودیوں سے مشابہت کرنے سے روکتے تھے، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ آج ہم برے کاموں کے اندر یہودیوں کی مشابہت کر رہے ہیں۔ ہمارا لباس جو ہے وہ اسلامی لباس سے ہٹ کر ہے، ہمارے طور طریقے اسلامی طرز عمل سے ہٹ کر ہے، ہمارا کھانا پینا اس سے ہٹ کر ہے۔ جس طرح حضور نے فرمایا حرام حلال کی تمیز نہیں، سود کھائے جا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ہم کس کے طور پر چل رہے ہیں؟ طریقے پر چل رہے ہیں، یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ہم ان سے رک جائیں، اور جس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہم اس پر عمل کریں۔ لیکن آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم الٹے چل رہے ہیں۔ قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ جو شہادتیں اللہ کے راستے میں دی، یہ کیوں دی؟ اسی اسلام، دین اسلام کو بچانے کے لیے، اسی دین اسلام کی تعلیمات کو بچانے کے لیے کہ اس پر کوئی باہر کا شخص جو حملہ آور نہ ہو سکے۔ لیکن آج ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے ان اسلامی تعلیمات کو رون ڈالا۔ کتنے ہی ایسے احکامات ہیں اللہ رب العزت کے کہ جن کو ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ان کو رون ڈالتے ہیں۔ کتنے ہی حضور علیہ السلام کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے احادیث مبارکہ ہیں کہ جن پر حضور نے فرمایا کہ عمل کرو تو جنت میں جاؤ گے، آج اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ اسی لیے ہم آج تنزل کا شکار ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمان بلندی کی طرف جاتے، لیکن ہم تزلزل کا شکار ہے اور پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا قصوروار اور کوئی نہیں، صرف ہم خود ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعلیمات کو چھوڑا، ان کی شہادتیں کو مد نظر نہیں رکھا کہ انہوں نے اپنے جو خون بہائے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے پورے خاندان اللہ کے راستے میں لگا دیے، شہادتیں ہوئی۔ اپنے بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھنا آسان کام نہیں، لیکن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا۔ تو یہ قربانیاں انہوں نے کیوں دی؟ صرف دین اسلام کی خاطر۔ اپنا مقصد ان کا کچھ نہیں تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو آگے کرتا ہوں، شہید ہو جائیں گے، میرے خاندان والے شہید ہو جائیں گے، مجھے سلطنت مل جائے گی، میں اسلامی سلطنت کا سربراہ بن جاؤں گا اور جو ہے وہ میری بارگاہ ہوگی۔ ایسی نہیں۔ صحابہ نے جو قربانیاں دی صرف اللہ کی رضا کے لیے دی، صرف حضور علیہ السلام کو سامنے رکھا، ان کی محبت کو سامنے رکھا، اللہ کی ذات کی محبت کو سامنے رکھا، اور پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بالکل برعکس چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہمیں مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے ہم پسند آ جائیں، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ انبیاء علیہ السلام کے طریقوں پر اور ان کی جیسے انہوں نے زندگی گزاری ان جیسے زندگی گزارنے والے بن جائیں، 5 وقت کے نمازی ہم بن جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب حضور علیہ السلام کی جاتے جاتے بھی یہی وصیت ہے کہ نماز کو مت چھوڑنا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو آج سب سے پہلا کام ہم نے وہی کیا کہ حضور علیہ السلام نے جس چیز کا حکم دیا تھا کہ اس کو اپنے جو ساتھ باندھ لیں اور پکا ارادہ کریں کہ نماز کو نہیں چھوڑنا، اس لیے خبر میں بھی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور ہم نے اس کے برعکس کیا کہ سب سے پہلے ہم نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہم میں سے بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو پورے ہفتے میں صرف جمعے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، مسلمان بحیثیت مسلمان، اور بعض حضرات ہم لوگ میں سے ایسے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ صرف پورے سال میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمیں صحابہ تو یہ ترغیب نہیں دے گئے، ہمیں تو حضور علیہ السلام نے یہ تعلیمات نہیں دی کہ آپ صرف جو ہے وہ پورے سال میں ایک نماز پڑھ لیں آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ بخشش کی ایسی نہیں ہوتی، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اللہ رب العزت نے جو احکام بتائے ان پر عمل کرنا پڑتا ہے۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تاریخی واقعات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ صحابہ نے کیسے کیسے قربانیاں دی اللہ رب العزت کے لیے اور اس دین اسلام کے لیے. تو لہذا ضرورت آج اس امر کی ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اجمعین کی جو شہادتیں ہیں، تو انہوں نے ویسے ہی اللہ کے راستے میں اپنے خون نہیں بہائے، انہوں نے ویسے ہی اپنے خاندانوں کو پیش نہیں کیا، انہوں نے صرف اس دین اسلام کے لیے جو ہے وہ اپنے خونوں کو بہایا، اپنے خاندانوں کے خونوں کو بہایا صرف اللہ کی رضا کے لیے اور دین اسلام کے لیے. تو لہٰذا ضرورت آج اس امر کی ہے ہم انہیں کے اس مشن کو لے کر آگے چلیں اور اللہ رب العزت کے جتنے احکام ہیں ان پر عمل کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے جتنے طریقے ہیں ان پر عمل کریں، 5 وقت کی نمازی بنیں، اپنے اولادوں کو مدرسے مساجد کی طرف متوجہ کریں، اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا یہی ہے، اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کے وقت بھی جو ہے وہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.